السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے جو جمعہ کا جو موضوع ہے، دوسرا جمعہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کے مسائل، اس کے متعلق بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی رقم ہونی چاہیے، اس کے متعلق مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ کے ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے، کن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے 8 لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھوں گا اور ترتیب وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے ان کے متعلق مختصر انداز میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ 8 لوگوں کا ذکر اس میں بیان کروں گا، اگر وقت رہتا ہے تو اور کچھ مسئلے مسائل ہیں اس کو بیان کروں گا، اگر وقت ختم ہوتا ہے تو انہی 8 لوگوں کے متعلق بیان کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، یعنی جو اسی کو زکوٰۃ کو جمع کر کے لائیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کو، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک یہ نمبر 1 جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ فقیر، انما الصدقاء للفقراء، فقراء فقیر کی یہ جمع ہے فقراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جن کا ذکر فرمایا وہ فقیر۔ فقیر کی تعریف ہم سمجھ کر لیتے ہیں۔ فقیر کے معنی یہ نہیں کہ فقیر کا جو لباس آج کے دور میں جو پہنا جاتا ہے اور دیکھنے سے فوراً معلوم پڑتا ہے کہ یہ فقیر ہے نا، ہماری زبان میں، ہماری سوچ میں، ہمارے علم کیا ہے کہ گندے یا پھر لمبے بال، گندے کپڑے پہنا ہے، لمبے بال رکھا ہے، ہاتھ میں وہ بجانے کا وہ چیز ہے اور اس کے ہاتھ میں کاسا ہے اور وہ مانگتے پھر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیر ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقیر کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، فقیر کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن اتنے روپے پیسے نہیں ہو جو نصاب کے قابل ہوں، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جو نصاب کے برابر ہو،
یا پھر نصاب سے زیادہ ہو، نصاب کے قابل ہو۔ نصاب وہی جو 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کو نصاب کہتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم۔ آپ کسی بھی دور میں ہو، کسی بھی سال میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کیا ہو رہی ہے، وہ نصاب کے اگر برابر ہے تو وہ فقیر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصاب کے قابل نہ ہو، نہ گھر میں اتنی چیزیں ہیں کہ جن کی قیمت بقدر نصاب ہو یا قیمت بقدر نصاب ہے، مگر سب چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ حاجت اصلیہ میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں، یعنی اگر کسی کا بڑا گھر ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ امیر ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ گھر حاجت اصلیہ میں آتا ہے۔ بڑی گاڑی 4 ویلر بھی حاجت اصلیہ میں آتی ہے، 2 ویلر حاجت اصلیہ میں آتی ہے، موبائل، کتابیں، کپڑے، گھر میں استعمال شدہ چیزیں، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے، یعنی کہیں پر جانا ہے، بڑی گاڑی اس کے پاس نہیں ہے 4 ویلر یا پھر 2 ویلر نہیں ہے، تو یہ حاجت اصلیہ میں آ گئی۔ آج کے دور میں موبائل ضروری ہے، اگر کسی کے پاس 50,000 کا بھی موبائل ہے اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم نہیں ہے، یہ بھی موبائل بھی حاجت اصلی میں ہے۔ گویا ہر چیز، گھر کے برتن، گھر کی استعمال شدہ چیزیں جو ضروری ہیں، ہمیں لگنے والی روزمرہ کی زندگی میں لگنے والی چیزیں یہ ضروری ہیں، یہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں مثلا ضروری کتابیں، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان، کام کاج کے ضروری آلات وغیرہ۔ کوئی چیز زائد اس کے پاس نہیں ہے جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ فقیر کہلاتا ہے۔ فقیر کی یہ تعریف ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال نہیں ہے، باقی بہت دیگر چیزیں ہیں لیکن وہ حاجت اصلیہ میں ہیں، اور 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس نہیں ہے تو وہ انسان فقیر ہے، چاہے اچھے کپڑے پہنتا ہو، اچھی گاڑی پر گھومتا ہو، اچھے مکان میں رہتا ہو، لیکن وہ فقیر ہے۔ یہ چیز بیان کی گئی۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، بھیک مانگنے والا یہ فقیر ہے۔ فقیر کی یہ تعریف نہیں ہے۔ وہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پاس زائد چیزیں، جو نصاب سے اگر زائد چیزیں اس کے پاس ہے، زیادہ چیزیں ہیں تو وہ فقیر نہیں ہے، اور نصاب سے اس کے پاس کم چیزیں ہیں تو وہ بھی فقیر میں شمار ہوتا ہے، فقیر کہلاتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر ایسا شخص عالم بھی ہو تو اس کی خدمت اور بھی زیادہ افضل ہے۔ ایسا شخص عالم بھی اگر ہے، علم والا ہے، تو اس کی خدمت سب سے زیادہ افضل ہے۔ علماء کرام آگے بیان کرتے ہیں، فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل سے دینے سے افضل ہے۔ جاہل سے دینے سے زیادہ عالم کو دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی عالم دین کو زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس طرح دیں جس طرح ہم اپنے چھوٹے بھائی کو دے رہے ہیں، بڑے بھائی کو دے رہے ہیں، ان کا دل نہ دکھے۔ حقارت یعنی گرا کر وہ جس طرح اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کرنے کی نہ کریں، ورنہ ہلاکت بہت سخت اس کی ہوگی۔ دوسرا، مسکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مسکین کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے، یہ 2 نمبر کا شخص ہے۔ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو۔ قرآن مقدس میں ارشاد خداوندی ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین ہو، یا مٹی جو اس پر پڑی ہے وہی اس کی چادر ہے اور وہی اس کا بستر ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے کر ثواب حاصل کرو۔ اس شخص کو سوال کرنا بھی جائز ہے اور فقیر کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس کچھ مال ہے، اگرچہ نصاب کے قابل نہیں، مگر جس کے پاس اتنا بھی مال ہے کہ ایک دن کی خوراک، ایک دن کا گزارا اس کا ہو سکتا ہے، تو اس کو سوال کرنا حرام ہے۔ یعنی فقیر سے زیادہ مسکین کو زیادہ دینا یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مسکین اس کو بولا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی چیز نہیں ہے، یعنی کپڑے وغیرہ نہیں ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، بھوکا پیاسا ہے، اس کو مسکین بولا گیا ہے۔ اور مسکین سوال کر سکتا ہے، مسکین کو سوال کرنا جائز ہے کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا مجھے زکوٰۃ کے پیسے دو۔ لیکن فقیر کو حاصل نہیں ہے۔ فقیر وہی کہ جس کے پاس گزاری کی چیزیں ہیں،
گزارا کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن وہ سوال نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی انسان فقیر کو دے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. سوال کون کر سکتا ہے؟ سوال مسکین کر سکتا ہے. مسکین اس کے متعلق بولا گیا ہے کہ جس کے بدن پر کپڑے نہیں، کھانے کی چیزیں نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، وہ شخص مسکین ہے. اس کی تعریف یہ کی گئی ہے. تو تیسرا شخص جس کے متعلق بولا گیا ہے کہ عامل اس شخص کو کہتے ہیں کہ عامل کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ غنی ہے. عامل کے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا ہے. عامل وہ شخص ہے جو بادشاہ اسلام نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا ہے. عامل یعنی جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، امیر لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور ان کا کام بھی وہی ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور بادشاہ اسلام کے پاس یا پھر کسی امیر کے پاس یا پھر جو جمع کر رہے ہیں بیت المال وغیرہ میں، وہ مال وہاں پر لا کر جمع کرتا ہے، اور زکوٰۃ جمع کرنے میں اس کا پورا دن چلا جاتا ہے. تو ان پیسوں میں سے عامل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے گئے، اور وہ جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کا مال لا کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ مال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو مال ہے، یعنی میں صاحب حیثیت ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب کوئی چیز تمہیں دی جائے تو وہ لے لیا کرو. تو زکوٰۃ جو کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کو اس میں سے پرسنٹیج یا پھر کچھ مال رقم نکال کر جس سے ان کا گزارا ہو سکے وہ دی جا سکتی ہے. لیکن آج یہاں پر دیکھا جاتا ہے جو مدرسے کے یا پھر مسجد کے جو زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے ہیں تو ان کے پرسنٹیج طے شدہ ہوتے ہیں، ٹھراوک ہوتے ہیں. یعنی میں 100 روپے لے کر آؤں گا تو 100 روپے میں سے 40 روپے مجھے، 60 روپے مسجد کو، مدرسے کو، یا پھر 50% بھی رہتا ہے، 60% تک بھی رہتا ہے کہ 60% میں لوں گا، 40% جمع کروں. تو یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس میں سے جتنا گزارا ہو سکے اتنا حاصل کرنا چاہیے. لیکن اکثر آپ دیکھتے ہیں جو پوتی لے کر جو چندے وغیرہ جو جمع کرتے ہیں تو اس میں ان کے پرسنٹیج ہوتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو زکوٰۃ حاصل کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں وہ بھی ان میں سے لے سکتے ہیں اگرچہ وہ غنی ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہے، کیونکہ ان کا پورا وقت اس میں جا رہا ہے. وہ کما دما نہیں رہے، بلکہ حکمراں کی وجہ سے، کسی امیر کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کو جمع کر کے ایک جگہ لا کر رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ عامل زکوٰۃ لے سکتا ہے. یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر عامل سید ہے، یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا سید ہے، تو اس میں سے نہ لے، الگ رقم اس کو دی جائے، بلکہ وہ زکوٰۃ کی جو جمع کردہ جو رقم ہے اس میں سے سید کو نہ دیا جائے. یہ عامل، یہ چوتھا، یہ تیسرا شخص ہے عامل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے والے ہیں وہ لے سکتے ہیں. چوتھا جو ہے مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن میں یہی نام آیا ہے. مؤلفۃ القلوب کے معنی ہے، مطلب ہے دل جوئی کرنا. کیا کرنا؟ دل جوئی. کوئی انسان اسلام کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے، زیادہ رغبت ہے، اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام میں آنے کی وجہ سے اتنا آرام یا پھر اتنی مدد وغیرہ ملتی ہے. یا پھر نان مسلم کے متعلق بھی بیان کیا گیا تھا کہ نان مسلم اسلام کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے، اسلام سے وہ محبت کرتا ہے لیکن اسلام لے کر نہیں آیا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے وہ آگے چیز بیان کروں گا. بعد میں صحابہ کا، یہ جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا یہ معاملہ تھا، اسلام کا جب غلبہ نہیں تھا، شروع کا اسلام تھا جب یہ معاملہ تھا. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام سب جگہ پھیل گیا، تب صحابہ کی اجماع سے جو مؤلفۃ القلوب، یہ جو نان مسلم کو جو دینا ہے وہ معاملہ ختم کر دیا گیا. لیکن جو اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ غریب ہے تو اس کو زیادہ دینا چاہیے، تاکہ وہ اسلام میں آنے کے بعد اس کو کسی طرح کا ایک وہم پیدا نہ ہو، اسلام میں آنے کے بعد میں غریب ہو گیا، کوئی میری مدد نہیں کر رہا، حال میرا برا ہو گیا ہے. تو ایسے انسان کی جو اسلام میں نیا اسلام میں داخل ہوا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے. اس کو مؤلفۃ القلوب، دل جوئی کے لیے اس کی مدد کرنا. یہ چوتھا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پانچواں رقاب مکاتب. رقاب مکاتب وہ غلام جو مال معین ادا کرنے کی شرط پر آزاد کیا گیا. غلام کو چھڑانے میں، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں،
یعنی غلام اتنے اتنے میں، ابھی جانور جیسا بیچے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں، اس طرح غلام بھی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو غلام کو آزاد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کسی غلام کو چھڑانا ہے اور مالک یہ کہتا ہے کہ اتنے ہزار، اتنے دینار، اتنے درہم ہوں گے، تو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس غلام کی گردن کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ یہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر غلام کا مالک اگر سید ہے تو زکوٰۃ کی رقم نہ دی جائے۔ غلام کا مالک اگر سید ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی رقم کس کے پاس جائے گی؟ مالک ہی کے پاس جائے گی۔ اور اگر یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ مالک سید ہے تو وہ یہ سید کو زکوٰۃ جائے گی، اس وجہ سے اس کو نہ دی جائے۔ یعنی زکوٰۃ کی رقم اگر سید مالک ہے اور اس کا غلام ہے تو غلام کو چھڑانے میں ہم زکوٰۃ استعمال کر رہے ہیں، اور مالک اگر سید ہے تو وہ نہیں چلے گا۔ اگر مالک سید نہیں ہے تو زکوٰۃ کا پیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ غارم یعنی قرض دار، والغارمین جو ذکر آیا ہے، غارمین یعنی قرض دار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ قرض سے زائد کوئی رقم بقدر نصاب اس کے پاس نہ ہو، یا کوئی مال حاجت اصلیہ سے اس کے پاس فاضل نہ ہو کہ جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، تو ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ایسے قرض دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن قرض دار ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے یا پھر حاجت اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس مال یا پھر سامان وغیرہ ہے، تو ایسے انسان کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کوئی قرض دار انسان ہے، قرض چھڑانے کے لیے، قرض نیل کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہی معاملہ ہے، اس میں سید نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو قرض دار ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب میرے پاس 50,000 روپے ہیں، 50,000 پر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن میرا قرضہ بھی 50,000 ہے، مجھے دینا ہے قرضہ، یا پھر میرا قرضہ 1,00,000 روپے ہے، تو قرض دار پر زکوٰۃ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ قرض دار زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو دینا وہ دے نہیں سکتا۔ یہ چھٹی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ساتویں قسم سے مراد فی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اس سے مراد ایسے مجاہد جہاد کرنے والے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ یا پھر کوئی انسان حج کے لیے نکلا اور حج کو نکلنے کے بعد وہاں پر اس کا مال چوری ہو گیا یا پھر مال گم گیا، اب اس کو پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے راہ میں وہ نکلا ہے حج کرنے کے لیے۔ تو حج کرنے والے ایسے انسان کو جس کے پاس مال و دولت چوری ہو گیا یا پھر کھو گیا، ایسے انسان کی ہم مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے تو ایسے انسان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ یہ جو بولا گیا ہے، فی سبیل اللہ میں مدرسے میں پڑھنے والے طلباء بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ کے راہ میں وہ جو علم حاصل کرتے ہیں، اسی وجہ سے مدرسے کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسے ہے کہ کسی ایک انسان کو، کسی ایک ویکتی کو، کسی ایک پرسن کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ سب میں ایسا تقسیم نہیں کر سکتے، جس طرح 1 روپے 2 روپے 10 روپے 100 روپے، اس طرح نہیں، کسی ایک کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ یہ ایک جہاد کرنے والے کو یا پھر حج کرنے کے لیے گیا ہے، اس کا مال کھو گیا، چوری ہو گیا، ایسے انسان کو، یا پھر جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں طلباء، ان کو فی سبیل اللہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 7ویں قسم ہے۔ 8ویں قسم ابن السبیل، یہ جو وابن السبیل کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، مسافر کو، یعنی کوئی انسان سفر کے لیے نکلا اور سفر میں اس کا مال چوری ہو گیا، کھو گیا، اور وہ انسان مالدار ہے، یاد رکھیں مالدار ہے، لیکن فی الوقت جس شہر میں ہے جہاں پر وہ ہے، وہ معاملہ ایسا ہے کہ پیسے پورے کھو گئے، پیسے ہی کچھ نہیں ہے، تو مسافر کو وابن السبیل، یہ راستے کا بیٹا اس کو بولا گیا ہے، راستے کا بیٹا، تو مسافر کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پرسوں چوری ہو گئے، یہ ہو گئے، فراڈ قسم کے، فیک قسم کے لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بہلا پھسلا کر پیسے حاصل کرتے ہیں۔ ایسوں کو نہیں، جو صحیح میں حقدار ہے، جس کا مال چوری ہوا ہے، تو ایسے انسان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں نہیں خرچ کر سکتے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں صرف کرنا، میت کو کفن دینا، پل بنانا یا پھر سڑک بنانا، کنواں کھدوانا، کتاب وغیرہ خرید کر وقف کر دینا کافی نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کیا، کسی ایک انسان کو وہ مال کا مالک بنانا،
مال کا مالک بنانا یہ ضروری ہے، ایسے کسی بھی طرح کا ہم صدقہ وغیرہ سمجھ کر اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بولا گیا ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس صورت میں دیکھیں کہ اگر کسی کی ماں ہاشمی بلکہ سید ہو اور اس کا باپ ہاشمی سید نہ ہو، یعنی باپ سید نہیں ماں سید ہے، تو اس انسان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ جو نسب چلتا ہے، جو نسل چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے۔ باپ اگر سید نہیں ہے تو بچہ بھی سید نہیں ہے، ماں کی طرف سے وہ سید ہوگا لیکن باپ کی طرف سے وہ سید نہیں ہے، ایسے کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کن کو نہیں دے سکتے؟ ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یا پھر ہم سے جو پیدا ہوں گے، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں یا پھر ہم سے جو پیدا ہوں گے، یعنی ہمارے باپ دادا پڑدادا لکڑ دادا، آپ اوپر چلے جائیں اور ہم نیچے دیکھیں گے بیٹا پوتا پڑ پوتا، یہ اس طرح، یعنی ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں یا پھر ہمارے سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں کی طرف سے اگر دیکھیں گے تو ماں، نانی، پڑ نانی یا پھر نواسی پڑ نواسی، یہ نیچے تک، یعنی یہ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو خونی رشتے ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں یا پھر جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی شوہر کو یا پھر شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایک دوسرے کو آپس میں زکوٰۃ نہیں دے۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے علاوہ اگر وہ سید نہیں ہے، آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو، ماموں کو، پھپھو کو، خالہ کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، بھائی کو، بہن کو، ہم ان سے پیدا نہیں ہوئے، وہ ہم سے نہیں پیدا ہوئے، ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں، جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ دادا پڑ دادا، نانا پڑ نانا، یہ ان تمام چیزوں میں آئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ چچا، یہ ماموں، پھپھو زاد، خالہ وغیرہ، چچیرے، بھائی بہن، ممیرے، خالی بھائی بہن، پھپھیرے بھائی بہن، ان تمام کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ دینا بھی چاہیے، ان کو زکوٰۃ دینا بھی چاہیے۔ دیکھنا یہ پہلے چاہیے وہ فقیر ہے کیا، مسکین ہے کیا، اس کو ضرورت ہے کیا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی وہ خرید نہیں سکتا، اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ان کو دینا ضروری ہے۔ اور رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ڈبل فائدہ ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ڈبل ثواب کیسے ملے گا؟ ایک تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ تو آپ کو ثواب ملا، اور آپ رشتہ داری میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، رشتہ داری کا حق ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو دوسرا ثواب ملا۔ آپ کو کیا ملا؟ دوسرا ثواب ملا۔ آپ تحقیق کریں، ان کو دینے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ کے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں انشاءاللہ کبھی اور اگر موقع ملتا ہے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پچھلے ہفتے ایک سوال کیا گیا تھا، آپ کے پاس اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، وہی آپ کے سوال آپ کے سامنے جواب کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حافظ صاحب میری ایف ڈی ہے، تو ایف ڈی پر زکوٰۃ بنتی ہے کیا؟ تو ایف ڈی کے مالک آپ خود ہیں، جب چاہے آپ وہ توڑ کر وہ رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی جتنی ایف ڈی ہوگی، جتنے سال اس پر گزریں گے، آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے، ضروری ہے ایف ڈی پر۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور بھی بہت سے مسائل رہتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اور وہ عورت سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پوچھا کہ تم اپنے ان سونے کے کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتی ہو کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پسند نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے ان سونے کی کنگن کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ پچھلے بھی جمعہ میں بیان کیا تھا کہ عورتیں اپنی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ حدیث سے ثابت ہے کہ عورتیں جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتی ہیں، نہ وہ خود زکوٰۃ دیتی ہیں، نہ اپنے شوہر کو دینے کے لیے بولتی ہیں، اور ان کے سال در سال اسی طرح زکوٰۃ ان پر واجب ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، لیکن وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کو آگ کے زیورات، آگ کے کنگن، آگ کے ہار ان عورتوں کو پہنائے جائیں گے، یہ یاد رکھیں، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حاجت اصلیہ، یعنی استعمال شدہ چیزیں، ہم برتن، گاڑی، گھر وغیرہ یہ سب استعمال کرتے ہیں۔ کسی عورت نے سوال کیا کہ ہم زیورات بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آنا چاہیے، ان کی زکوٰۃ نہیں بننی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی پر زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی پر زکوٰۃ کا حکم لگایا ہے، چاہے آپ اس کو استعمال کرو یا پھر تجوری میں رکھو، اس پر زکوٰۃ ضرور بنے گی۔ ایک مسئلہ ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ چل رہا ہے، اس وجہ سے یہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کبھی بیان نہیں کیا کہ ایک میسج ہمیشہ فارورڈ ہوتا ہے۔ کیا فارورڈ ہوتا ہے کہ رمضان کا جب تمہیں آخری جمعہ ملے تو اس وقت 2 رکعت نفل نماز آپ اس طرح ادا کریں، اس میں آیت الکرسی یا پھر قل اللہ کا سورہ ہے، معلوم نہیں، کہ اگر آپ کی زندگی بھر کی قضا نمازیں، یعنی اگر آپ کی 700 سال کی قضا نمازیں بھی اگر ہوئی ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، آپ کی پوری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی ہے۔ رمضان کا آخری جمعہ جب ملتا ہے، ایسا ہوتا تو انسان کبھی زندگی بھر نماز ہی نہیں پڑھتا، صرف رمضان کا آخری جمعہ کا ویٹ کرتا ہے۔ رمضان کا لاسٹ جمعہ کون سا ہے؟ چوتھا جمعہ، ہاں چلو جاؤ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، 700 سال کی نماز ہو گئی۔ تو یہ غلط میسج ہے، یاد رکھیں، لوگ فارورڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے، ان کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، ایسے میسج کو نہ فارورڈ کریں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو قضا نماز کا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قضا نمازیں اسی طرح ہم کو ادا کرنی ہوگی جس طرح ہم روزے ادا کرتے ہیں یا پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی بھر کی جتنی بھی قضا نمازیں ہیں، بالغ ہونے کے بعد آپ ایک پیمانہ، ایک عدد ایک یاد رکھیں، خیال میں رکھیں کہ کتنے سال کی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اس کو آپ چاہے تو بڑی راتوں میں قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں الگ سے علیحدہ، یا پھر گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان کا بہت سے خالی ٹائم ملتا ہے تو اس میں بھی آپ قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قضا نمازیں معاف نہیں ہیں، یاد رکھیں، کسی 2 رکعت نفل نماز سے قضا نمازیں کبھی بھی معاف نہیں ہوں گی۔ یہ غلط میسج ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں 8 لوگوں کا جو ذکر فرمایا ہے، اس کا صحیح علم حاصل کر کے صحیح لوگوں تک زکوٰۃ کا مال پہنچانے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان